اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 15ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المالک بن لیلہ الیسی کہتے ہیں، حضرت بکیر بن شداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہے جو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب یہ بالغ ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن اب میں بالغ ہو گیا ہوں۔ حضور نے خوش ہو کر یہ دعا دی، اے اللہ، اس کی بات کو سچا کر دے اور اسے کامیابی نصیب فرما۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ایک یہودی مقتول پایا گیا۔ حضرت عمر نے اسے بہت بڑا حادثہ سمجھا اور آپ گھبرا گئے اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، تو کیا میرے زمانہ خلافت میں لوگوں کو یوں اچانک قتل کیا جائے گا؟ جس آدمی کو اس کے قتل کے بارے میں کچھ علم ہے، میں اسے اللہ کی یاد دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور بتائے۔ اس پر حضرت بکیر بن شداخ نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے اس کے قتل کا اقرار کر لیا ہے، تو اب ایسی وجہ بتاؤ جس سے تم سزا سے بچ سکو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں بتاتا ہوں، فلاں مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اپنے گھر والوں کو دیکھ بھال میرے ذمہ کر گیا۔ میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس یہودی کو وہاں پایا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، وَشْعَثْ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ حَتَّى خَلَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلًا تَمَامًا۔ اشعث اس عورت کے خاوند کا نام ہے کہ تو اسلام نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ اسلامی جذبے سے گھر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، اور میں نے اس دھوکے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں گزاری۔ ابیت علی ترائبها ویمسی علی جرداء لحقات الحزام۔ میں تو ساری رات اس کی بیوی کے سینے پر گزار رہا ہوں، اور وہ خود چھوٹے بالوں والی اونٹنی کی پشت پر شام گزارتا ہے جس کا تنگ بندھا ہوا ہے۔ کأن مجامع ربلات منها فئام ینہضون الی فئام۔ عربوں کی عورت کا موٹا ہونا اور مرد کا دبلا ہونا پسند تھا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی اتنی موٹی ہے کہ اس کے رانوں کی ملنے کی جگہ یعنی سرین تہ بتہ ہے، وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت بکیر کی بات کو سچا مان لیا اور اس یہودی کے خون کو معاف کر دیا اور ان سے بدلہ لیا، خون بہا نہ لیا۔ اور حضرت بکیر کے ساتھ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہوا کہ بغیر گواہ کے ان کی بات سچ مان لی گئی۔ حضرت قاسم بن ابی بزا کہتے ہیں، شام میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ قصہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر نے جواب میں یہ لکھا کہ یوں ذمیوں کو قتل کرنا اگر اس مسلمان کی مستقل عادت بن گئی ہے تو پھر اسے آگے کر کے اس کی گردن اڑا دو، اور اگر وہ طیش میں آ کر اچانک ایسا کر بیٹھا ہے تو اس پر 4000 کی دید کا جرمانہ لگا دو۔ کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا، اس کے امیر کو یہ خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی کبھی موٹے تازے کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کافر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے
اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے، تو پھر اس سے تمہارا ساتھی فارسی میں کہتا ہے مت رس یعنی مت ڈرو، یہ کہہ کر اسے امان دے دیتا ہے۔ وہ کافر خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر یہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ قتل دھوکہ دے کر کیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو امان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے پاس آ گیا اور پھر مسلمان نے اسے قتل کر دیا، تو یوں دھوکے سے قتل کرنے پر میں اس مسلمان کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، آخر محاصرہ اور جنگ سے تنگ آ کر تستر کے حاکم ہرمزان نے اپنے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اترنا قبول کیا۔ میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضرت عمر کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، زندہ رہنے والے کی طرح بات کرو یا مر جانے والے کی طرح۔ حضرت عمر نے کہا، لا باس یعنی تم اپنے بارے میں مت ڈرو، بات کرو۔ ہرمزان نے کہا، اے قوم عرب، جب تک اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ نہ تھے بلکہ اللہ نے معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان چھوڑ کر رکھا تھا، اس وقت تک تو ہم تمہیں اپنا غلام بناتے تھے، تمہیں قتل کرتے تھے اور تم سے سارا سامان چھین لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم میں تم سے مقابلے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا، اے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دشمن اور ان کا بڑا دبدبہ چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قتل کر دے تو پھر اس کی قوم اپنی زندگی سے نا امید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی، اس لیے آپ اس کو قتل نہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا، میں حضرت برا بن مالک اور حضرت حجز بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادر صحابہ کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ اس نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمر تو اسے ضرور قتل ہی کر دیں گے تو میں نے ان سے کہا، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس سے لا باس تم مت ڈرو اور بات کرو کہہ چکے ہیں، اور لا باس کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے، لہٰذا آپ تو اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم نے اس سے کوئی رشوت لی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے۔ حضرت انس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اس سے نہ کوئی رشوت لی ہے اور نہ کوئی مفاد، میں تو ایک حق بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، تم اپنے اس دعوے کو کہ لا باس کہنے سے کافر کو امان مل جاتی ہے کی تصدیق کرنے والا کوئی اور گواہ اپنے علاوہ لاؤ، ورنہ میں تم سے ہی سزا کی ابتدا کروں گا۔ چنانچہ میں گیا، مجھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، میں ان کو لے کر آیا، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمزان کے قتل سے رک گئے اور ہرمزان مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر نے اس کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی بستی جابیہ پہنچے تو آپ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ ذمی آدمی ہے جو کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمہ جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔
پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ وہ بوڑھا عیالدار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوڑھے ذمی پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجدوں کے دروازوں پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ذمی، ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا۔ جوانی میں تو ہم تم سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال سے بقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت یزید بن ابی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلمان جابیہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک ذمی نے آ کر حضرت عمر کو بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر باہر نکلے تو ان کی اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنی ڈھال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، ارے میاں، تم بھی؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا اور سامان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر واپس آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اس ذمی کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مسلمان اور یہودی کا اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے اسے خوشی میں ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا، تجھے کس طرح پتہ چلا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کٹکتا رہا۔ حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہٰذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اسے فرمایا، زور سے مروڑو، دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعے کے دن دار الندو تشریف لے گئے جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کونٹی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا،
میں نے اپنی چادر اس کونٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ بیٹھ کر کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کونٹی پر آ بیٹھا۔ وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی کونٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کونٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ امیر المؤمنین پر وہ دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دے دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا واقعات سننا اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی خوبصورت زندگی سے جوڑ دیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔